بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے دن بڑی عجیب و غریب ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں۔ ایک ایسی چیز سامنے آئی ہے جو سہیل آفریدی کے لیے خاص طور پہ میک اور بریک ثابت ہوگی۔ انہوں نے تقریباً ایک ایسا دعویٰ کر دیا ہے جو گنڈا پور کے ڈاؤن فال کی وجہ بنا تھا۔ ایک بات میں اکثر کہتا رہتا ہوں کہ جو بھی ہو جائے جرنیلوں پہ کبھی اعتبار نہ کرو۔ عمران خان نے جرنیلوں پہ اعتبار نہ کر کے اور اپنی حقیقی آزادی کی جدوجہد کو اپنے طریقے سے لڑا ہے، ورنہ اگر وہ بھی جرنیلوں پہ اعتبار کر لیتے اور ان کے وعدوں پہ یقین کر لیتے تو شاید جیل تو نہ جاتے، لیکن ان کو کسی طرح ملک سے باہر بھیج کے اور ان کا بھی پاسپورٹ بلاک کر دیا جاتا، یا کوئی نہ کوئی ایسا کام کر دیا جاتا کہ رستے بند کر دیے جاتے واپسی کے۔ ان کے جو یہاں پہ ارادہ ہے وہ ارادہ تو تا حیات رہنے کا ہے۔ سہیل آفریدی نے آج ایک بہت بڑا دعویٰ کر دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں بڑے وثوق سے کہتا ہوں کہ عمران خان جلد رہا ہو جائیں گے۔ اب بہت سارے سوال ہیں اور میں نے بھی کچھ سوالات کرنے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ کو ایک دو چیزیں اور بتا دیتا ہوں۔ ڈی جی آئی ایس پی آر ایک آدھ پوسٹ کر دیتے ہیں، وہ جو پہلے کی طرح روز ہوا کرتی تھی پوسٹیں، وہ اب ختم ہو گئے ہیں مزے۔ اور ہر پوسٹ کے نیچے میں دیکھ رہا ہوں کسی کے نیچے تو ہزاروں کمنٹس ہیں، اور اس میں سب کو پتا ہے کہ کیا لکھا ہوتا ہے، اور میں کمنٹس میں نہیں جاؤں گا۔ لیکن ایک بار پھر ایک پوسٹ کیا گیا ہے اور اس میں ایک دعویٰ کیا گیا ہے، اور وہ یہ کہا گیا ہے کہ ٹرین انسیڈنٹ، دہشت گردی جو ہوئی ہے، ٹرین انسیڈنٹ جو 24 مئی 2024 کو ہوا تھا، اس کے بعد سیکیورٹی فورسز نے ایک سیریز آف انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیے ہیں، مستونگ میں، نوشکی میں، زہری میں، خزدار میں، کیچ میں، اور یہ سارے جو ڈسٹرکٹس ہیں بلوچستان پروونس کے، وہاں پہ ان آپریشنز کے دوران ہم نے فتنہ ہندوستان کے جو دہشت گرد ہیں ان کو بھی مارا ہے، اسلحہ بھی پکڑا ہے، فلاں بھی پکڑا ہے، اور یہ بھی کیا ہے۔ اور اب سینیٹائزیشن آپریشنز جو ہیں وہ جاری ہیں۔ عزم استحکام نام دیا ہے انہوں نے اس آپریشن کا، کہ جی جیسے اپرووڈ کیا تھا فیڈرل ایپیکس کمیٹی نے آن نیشنل ایکشن پلان کہ سیکیورٹی فورسز جو ہے وہ یہ کام کریں گی۔ تو بیسیکلی بلوچستان میں ایک آپریشن شروع کرنے کا کہا گیا ہے، عزم استحکام۔ یہ آپریشن سو کال فتنہ ہندوستان کے خلاف ہے، لیکن یہ ایک فیلر بھی چھوڑا گیا ہے کہ ذرا دیکھتے ہیں کہ اب اس ہفتے جب ہم ایک الیکشن بھی چوری کرنے جا رہے ہیں اور عوام ہمارے بارے میں کیا رائے رکھتی ہے۔ اس پوسٹ کو 3 گھنٹے ہوئے ہیں اور 700 سے زیادہ کمنٹس آ گئے ہیں، اور سوائے ان کے پیڈ لوگوں کے باقی سب صرف ان کو جمہوریت یاد دلا رہے ہیں، سب ان کو حقوق یاد دلا رہے ہیں، ان کی حرکتیں یاد دلا رہے ہیں۔ عوام ان کے ساتھ کیونکہ نہیں کھڑی ہوئی اور نہ آئندہ بھی کھڑی ہوگی، تو پھر ان کو کیا چاہیے؟ اب آتے ہیں جہاں سے میں نے بات شروع کی تھی، کہ جو سب سے مقبول پارٹی ہے اس کے اندر سے ایک ایسا بیانیہ بننا شروع ہو جائے کہ ہمارے لیے لوگوں کی پازیٹیو تھنکنگ پیدا ہو جائے۔ لوگ فتنہ ہندوستان کا بیانیہ بھی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، لوگ کہہ رہے ہیں یہ جھوٹ ہے۔ اس کے نیچے باقاعدہ نوٹ لگ چکا ہے، کمیونٹی نوٹ لگا ہے جس میں لکھا ہوا ہے فتنہ ہندوستان از اے فلیشیس label used by Pakistan Army official accounts. No public evidence for Indian sponsorship has been proven. The claim that who was sent to hell is personal belief, not factual claim. Making its use on an official military account is inappropriate. اور باقی بھی بہت کچھ لکھا ہوا ہے، اور روئٹرز کے بیچ میں ایک خبر کا بھی حوالہ دیا گیا ہے۔ کمیونٹی نوٹ لگوا بیٹھے ہیں اپنی پوسٹ پہ، اور فتنہ ہندوستان کے دہشت گردوں کو ہم نے جہنم واصل کر دیا۔ جب یہ لکھتے ہیں تو ظاہر ہے کہ لوگ پھر باتیں بھی کرتے ہیں نیچے۔ تو پھر کیا چاہیے ہوتا ہے؟ ماضی میں گنڈا پور، میں جی بس جو کر رہا ہوں نا، بس جی میں نے پٹیاں باندھی، بس جی ملک کے لیے کچھ اچھا ہونے والا ہے، اور ایسے باتیں گنڈا پور مسلسل کرتا رہا۔ سو مچ سو کہ وہ وقت آ گیا کہ تحریک کی کمر توڑ دی اور پھر خود بھی گھر جانا پڑا۔ میں سہیل آفریدی کے حوالے سے بار بار کہتا رہا ہوں کہ سہیل آفریدی صرف سیاست دان نہیں ہے،
اس کے اوپر پاکستان کے نوجوانوں کے مستقبل کا بوجھ بھی ہے۔ اگر سہیل افریدی اس نظام کے ساتھ جڑ جاتا ہے، اس نظام میں نمک کے ساتھ نمک ہو جاتا ہے، اگر سہیل افریدی بھی صرف سیٹ بچانے کے لیے، کرسی بچانے کے لیے فیصلے کرنا شروع کر دیتا ہے، تو اس ملک میں نوجوانوں کی سیاست کا مستقبل ختم ہو گیا، سہیل افریدی کے ساتھ ہی دفن ہو جائے گا سیاسی طور پہ۔ تو سہیل افریدی آج دعویٰ کرتے ہیں کہ جی میں بڑے وثوق سے کہتا ہوں کہ عمران خان جلد رہا ہونے والے ہیں۔ اب یہ وثوق انہیں کہاں سے ملا ہے؟ اب کچھ دن پہلے ملاقاتوں کی خبریں بھی آئیں، پھر کہا گیا ہاں جی ایک ملاقات 14 مئی کو ہوئی تھی، اعتراف بھی کیا گیا محسن نقوی کے ساتھ، اور کہا کہ نہیں اس میں کوئی سیاسی بات نہیں ہوئی لیکن یہ ہوا۔ پھر دوسری طرف سے خبریں آئیں جی نہیں جی سیاسی باتیں بھی ہوئیں اور سب کچھ ہوا، اور اس میں ادھر سے کچھ مانگا گیا اور پھر ادھر سے تو کچھ نہیں بولے، اچھے بچے بنے اور سارا کچھ۔ پھر اس کے بعد کی ساری ڈیولپمنٹس ہمارے سامنے ہیں، اور اب سہیل افریدی کا یہ کہنا کہ میں بڑے وثوق سے کہتا ہوں کہ عمران خان جلد رہا ہوں گے، وداؤٹ سیئنگ کہ ہم کوئی بڑی موومنٹ چلانے والے ہیں، ہم کوئی اسٹریٹ موومنٹ کرنے والے ہیں، کوئی لانگ مارچ ہوگا، which means only one thing۔ یہاں میں سہیل افریدی کی نیت کی بات نہیں کر رہا کہ وہ جرنیلوں کے کسی وعدے پہ اعتبار کر بیٹھے ہیں، اور جرنیلوں کے وعدوں کے حوالے سے تو میرا بیانیہ بالکل کلیئر ہے، اور آپ کو پتا ہے ڈے ون سے میں گنڈا پور کو بھی یہ بار بار وارن کرتا رہا اس دور میں کہ جرنیلوں پہ اعتبار نہ کرنا، ان کے وعدوں پہ اعتبار نہ کرنا۔ یہی بات میں عمران خان جب 25 مئی کا لانگ مارچ اناؤنس کرتے ہیں تو اس دوران بھی آپ کو پتا ہے کہ ایک بیانیہ بنا جی ٹھیک ہے جی الیکشن کروا دیں گے، بس آپ لانگ مارچ کینسل کر دیں۔ پلان پتہ ہے کیا تھا اصل میں؟ کہ پہلے ان سے لانگ مارچ کینسل کروایا جائے گا، پھر کریک ڈاؤن ہوگا، ان کے بندوں کو اٹھا کے مارا پیٹا جائے گا، اور دوبارہ مارچ کی نوبت بھی نہیں آئے گی، اور عمران خان کو بھی گرفتار کر لیا جائے گا۔ عمران خان نے لانگ مارچ کا اعلان کر دیا، کیونکہ میرے جیسے لوگ، شاید ہی کوئی اور ہوگا جس نے کہا جرنیلوں پہ اعتبار نہ کرنا، یہ جھوٹ بول رہے ہیں، انہوں نے آپ کا تختہ اس لیے نہیں الٹا کہ 2 مہینے میں الیکشن کروا دیں گے۔ وقت نے ثابت کیا کہ انہوں نے 90 دن میں جب کروانے تھے تب بھی نہیں کروائے، اس کے بھی بعد کروائے، 1 سال لیٹ کروائے الیکشن۔ تو صحیح ثابت ہوا نا یہ بات کہ یہ جھوٹ بول رہے تھے اس ٹائم۔ لیکن بہت سارے بھلے لوگوں نے بھی جو شریفوں زرداریوں کے ساتھ نہیں کھڑے ہوتے، انہوں نے بھی یہ یقین کر لیا تھا کہ واقعی الیکشن ہونے والے تھے۔ اگر 25 مئی کو عمران خان لانگ مارچ پوسٹ پون کر دیتے تو ایکچولی اسمبلی توڑ دینی تھی شہباز شریف نے اور الیکشن ہو جانے تھے۔ بولے لوگ ہیں سارے۔ اب بھی میں یہ کہتا ہوں جرنیلوں کے کسی بھروسے کسی وعدے میں نہ آنا، کیونکہ میں انٹرنیشنل صورتحال کی طرف اب آپ کو لے کے جاتا ہوں جو کنیکٹڈ ہے، اور جرنیل کیوں یہ ٹائم مانگ رہے ہیں۔ ٹرمپ کا ایک بیان آتا ہے اور وہ بیان یہ کہتا ہے، میں کوشش کرتا ہوں اگر مجھے وہ مل جاتا ہے تو میں آپ کو دکھائی دیتا ہوں کہ وہ بیان کیا ہے۔ یہ مجھے مل گیا ہے، اس بیان کو پڑھتے ہیں۔ کہتا ہے فیک نیوز رپورٹس دیٹ دی اسلامک ریپبلک آف ایران، ابو جان ہی لکھ دیتا، اب بڑی عزت سے بلاتا ہے، پہلے کہتا تھا رجیم، دہشت گرد، دی آیت اللہز، اب نہیں وہ کہتا، پہلے کہتا تھا یہ جنگلی ہیں، یہ سیویجز ہیں، انہیں سمجھ ہی نہیں آتی بات، اب کہتا ہے اسلامک ریپبلک آف ایران اینڈ دا یو ایس اے اسٹاپڈ اسپیکنگ a few days ago are false and erroneous، یعنی جعلی خبریں جو ایران اور امریکہ کے مذاکرات ختم ہونے کے بارے میں دی گئی تھیں وہ غلط تھیں، وہ جھوٹ تھیں۔ The conversations between us have been going on continuously, including 4 days ago, 3 days ago, 2 days ago, and 1 day ago, and today، یعنی ہمارے درمیان بات چیت 4 دن پہلے بھی ہوئی، 3 دن پہلے بھی ہوئی، 2 دن پہلے بھی ہوئی، 1 دن پہلے بھی ہوئی، اور آج بھی ہوئی ہے۔ تو یہ تو جھوٹی خبریں پھیلا رہے ہیں کہ بات چیت نہیں ہو رہی۔ Where they lead one never knows, but as I told Iran, it's time, one way or another, for you to make a deal. You have been doing this for 47 years and it cannot be allowed to go on any longer. میں نے ایران کو بتا دیا ہے one way or another کیا وقت آ گیا ہے کہ تم ڈیل کر لو، اور جو تم 47 سال سے کر رہے ہو یہ نہیں ہوگا، یہ دوبارہ آگے نہیں چل سکے گا، تو ڈیل کرو۔ اب ٹرمپ کا یہ بیان آتا ہے، ظاہر ہے کہ اب ایران کے لوگ اپنا بیان بھی دیں گے، وہ بھی بتائیں گے کہ اصل میں بات کیا ہوئی ہے، کہاں پھنسی ہوئی ہے۔
اور سب سے بڑا جو مسئلہ بنا ہوا ہے وہ نیتن یاہو بنا ہوا ہے. ٹرمپ کہتا ہے میں نے روک دیا ہے لبنان پہ حملے کرنے سے، لیکن حملے آج بھی جاری ہیں ایز آئی اسپیک ود یو، عرب ممالک سمیت پاکستان کا. اور یہ ہم ذرا سا پڑھتے ہیں. جو فارن منسٹرز ہیں پاکستان سمیت باقی عرب ممالک کے، جو گروپ آف 8 اسلامک کنٹریز ہیں، وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم اسٹرانگسٹ ٹرمز میں کنڈیم کرتے ہیں جو دی کنٹینیوڈ انکرجنز بائی ایکسٹریمسٹ اسرائیلی سیٹلرز انٹو الاقصی ماسک، یعنی جو بار بار گھس آتے ہیں مسجد اقصی میں، جو سیٹلرز ہیں حرم الشریف میں، جن کو اسرائیل کی فوجیں پروٹیکشن فراہم کر رہی ہیں. ہم اس کی مذمت کرتے ہیں. ایز ویل ایز دا ریزنگ آف دا اسرائیلی فلیگ ود ان اٹس کورٹ یارڈ، جو اسرائیل کا جھنڈا وہاں پہ لہرایا جاتا ہے مسجد اقصی کے اندر، ہم اس کی بھی مذمت کرتے ہیں. مزید عالمی قوانین کی کھلی خلاف ورزی ہے، اور یونائٹڈ نیشنز کے جو ریزولوشنز ہیں ان کی بھی کھلی خلاف ورزی ہے. یعنی اب یہ خود اعتراف کر رہے ہیں کہ ایسٹ جیروسلم کی ڈیموگرافی جو ہے وہ تبدیل کر رہے نیتن یاہو. اب یہ اس کی صرف مذمت کر رہے ہیں 8 اسلامی ممالک. یہ نہیں کہ ہم کچھ کریں گے مسجد اقصی کے اندر، وہ کیا کر رہے ہیں اس پر نہیں کہ کچھ کریں گے، بس ہم مذمت کر رہے ہیں. آگے سنیں. تھوڑا سا ایڈ انہوں نے کر دیا ہے کہ سینکٹٹی اسلامی اور کرسچین ہولی سائٹس کی سینکٹٹی اس سے خراب ہوتی ہے. یہ جو خبریں آ رہی تھیں کہ اردن کے حوالے جو مسجد اقصی کا انتظام ہے اور ایک خاص حد تک جو ہے وہ ایک خاندان کو دیا گیا ہے، جو کہ obviously وہی خاندان ہے جس کی سب عزت کرتے ہیں، اسرائیل یہ لینے کا ارادہ رکھتا ہے، وہ چابیاں ان سے لینے کا ارادہ رکھتا ہے. تو اس کے حوالے سے بھی بات کی جا رہی ہے. ان سب نے یہ بات تو کی اور اچھی بات ہے کی. اس میں OIC کا اجلاس بھی بائی دا وے ہونا چاہیے جو کیا جا رہا ہے. یہ تو انپریسیڈنٹڈ ہے جو ہو رہا ہے کہ اگر مسجد اقصی کی چابیاں لے لی جاتی ہیں اردن سے اور اسرائیل کنٹرول کر لیتا ہے تو یہ تو نیکسٹ سٹیپ ہے. اور سیٹلرز جو کام کر رہے ہیں یہ بھی نیکسٹ سٹیپ ہے. لیکن یہ جو لبنان کے اوپر ہو رہا ہے اس پہ کیوں نہیں بول رہے ہیں؟ کیوں سارے عرب ممالک خاموش ہیں؟ پاکستان کیوں خاموش ہے؟ کھل کے کیوں مذمت نہیں کر رہے؟ کیوں بار بار اسرائیل جو ہے سیز فائر کی وائلیشن کر رہا ہے اور اس کو للکارا نہیں جا رہا، بتایا نہیں جا رہا کہ وہی غلط کر رہا ہے؟ اور کیوں بار بار ایران کی مذمت ہوتی ہے جب وہ اپنے دفاع میں حملہ کرتا ہے؟ یہ بہت امپورٹنٹ ہے. تو اب یہ ایک سٹیٹمنٹ آ گئی ہے عرب ممالک کی، اور ظاہر ہے کہ پاکستان بھی ان عرب ممالک کے ساتھ جو ہے وہ اپنی انگلی کٹوا رہا ہے، شہیدوں میں لکھوا رہا ہے اپنا نام. لیکن پریکٹیکل کام کچھ نہیں ہے. پریکٹیکلی گریٹر کی سہولت کاری ہو رہی ہے. یہ سکی مذمت ہے، لیکن جو بڑے سٹیپس وہ لے رہے ہیں، ایسٹ جیروسلم میں سیٹلرز آگے بڑھ رہے ہیں. یہ جو سارا غزہ کا 70% کنٹرول کا اعلان کیا ہے نیتن یاہو نے، یہ ہر چیز ہو رہی ہے، ہماری آنکھوں کے سامنے ہو رہی ہے. فلسطین ایروڈ ہوتا جا رہا ہے، اس کی سرزمین سمٹتی جا رہی ہے، لیکن کوئی کچھ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. الٹا سکی مذمتیں ہو رہی ہیں. یہی ہلکا سا کوئی کام ایران کرے تو سارے چڑھ دوڑیں اس کے اوپر. آج یو اے کی بڑی تعریف کی ہے مارکو روبیو نے. اس نے کہا جی کہ یو اے بڑا اگریسو جو ہے وہ ہمارا پارٹنر رہا ہے، مطلب وہ اعتراف کر رہا ہے کہ یو اے ایران پہ حملے بھی کرتا رہا ہے. چلو باقیوں نے نہیں کی. کویت کی بھی بڑی تعریف کی، کیونکہ کویت کی سرزمین یوز ہوئی ہے ایران کے خلاف. تو وہاں سارے تو اگریسو ہیں، یہاں آ کے صرف سکی مذمتیں شروع ہو جاتی ہیں. ہمارے ایٹمی ہتھیار بھی زنگ آلودہ ہو جاتے ہیں جب استعمال کرنے کا ایکچولی یا ڈرانے کا یا دھمکی دینے کا وقت آتا ہے تو زنگ آلودہ ہو جاتے ہیں. اور چلو جی اس کو تو چھوڑ دو، نیتن یاہو تو آپ کی پوائنٹ سے باہر ہے. انڈیا آپ کا پانی بند کر کے بیٹھا ہے، ڈیم بنا رہا ہے، سرنگیں بنا رہا ہے، آپ کو خوش سالی کا شکار کرنے لگا ہے، آپ خاموش بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن جی ہم فتنہ ہندوستان سے، ہندوستان میں نہیں بلوچستان میں لڑ رہے ہیں. فتنہ ہندوستان ہے تو بھائی ہندوستان سے لڑو، جا کے سبق سکھاؤ ان کو. دیکھیں نا، انڈیا دعویٰ کرتا ہے کہ جب اری پہ اٹیک ہوا تو انہوں نے پاکستان پہ حملہ کیا، انہوں نے اس پہ پوری فلم بنا دی. وہ سچ ہے جھوٹ ہے اس کو چھوڑ دیں. پھر اس کے بعد بالا کوٹ ایئر اسٹرائک، ہم نے بے شک صرف درخت تباہ ہونے کا دعویٰ کیا، پھر ہم نے ان کا پائلٹ تک پکڑ لیا، ہم نے بھی بمباری کی. لیکن انڈیا نے یہ ثابت تو کیا نا کہ وہ اندر گھس کے انہوں نے آپریشن کی ٹرائی کی تھی. پھر تیسری بار انہوں نے اپنے میزائلوں سے حملے کیے پاکستان پہ. اس بار جہاز نہیں بھیجے کیونکہ اپنے ملک کے اندر ہی گرا بیٹھے جہاز، لیکن میزائلوں سے حملہ کیا. تو جب بھی انڈیا کے اندر کچھ ہوتا ہے جسے وہ فتنہ الپاکستان کہتے ہیں تو وہ تو کارروائی کرتے ہیں پاکستان کے اندر.
جب فتنہ ہندوستان بلوچستان میں یہ سب کر رہا ہے تو ہم انڈیا کے اندر کب کارروائی کریں گے؟ ہم وہ جو کیمپس ہیں جہاں پہ ٹریننگ ہوتی ہیں ان لوگوں کی، جہاں سے فنڈنگ آتی ہے، وہاں کب نشانہ لگائیں گے؟ اس کا کوئی جواب آپ کو نہیں ملے گا. لیکن فتنہ ہندوستان کیونکہ ایک بیانیہ ہے، بس بیچنا ہے سکا بیانیہ تو بیچتے رہو. آج کل فضا کیونکہ اچھی ہے، یورپی یونین بھی آپ کے ساتھ کھڑا ہے، امریکہ بھی آپ کے ساتھ کھڑا ہے کیونکہ آپ نیتن یاہو کے ساتھ کھڑے ہیں، تو جو مرضی بیانیہ بنا دو. پہلے یہ بیانیہ بناتے ہوئے آپ ڈرتے تھے، اب آپ کھل کے یہ بیانیہ بناتے ہیں اور آپ کو کوئی روک بھی نہیں رہا. پہلے روکتے تھے یار کہ انڈیا کے خلاف ایسی بات نہ کرو. عمران خان کو تو اس چیز سے بھی روکا گیا کہ مودی کو یہ جو آپ ہٹلر سے تشبیہ دیتے ہیں نہ دیں، عالمی طاقتیں برا منا رہی ہیں. لیکن آپ خود فتنہ ہندوستان کہتے ہیں اور عالمی طاقتیں ٹھیک ہیں کیونکہ یہ نیتن یاہو کی خدمت گاری کر رہے ہیں. تو یہ مسئلہ ہے، اس کو سمجھیں کہ یہ سکی مذمتیں جو ہیں یہ چلتی رہیں گی. عمران خان جیسا بندہ باہر ہوتا تو اس نے کہنا تھا فوراً اجلاس بلاؤ، بیٹھ کے ہمیں کنکریٹ فیصلے کرنے پڑیں گے کہ ہم نے آگے کیا کرنا ہے. وہ ایسا بندہ کیسے قابل قبول ہو سکتا ہے جو OIC کے اجلاس میں بیٹھ کے کہے کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخیاں ہوتی ہیں یہ ہماری کمزوری کی وجہ سے ہیں، ہم کچھ کر نہیں سکے. ایسا بندہ قابل قبول ہو سکتا ہے کسی کے لیے؟ تو یہاں بھی انہوں نے یہی کہنا تھا. بہرحال تو صورتحال یہ ہے کہ سہیل آفریدی کو میرا پیغام ہے ایک بار پھر کہ جرنیلوں کے کسی وعدے پہ اعتبار نہ کرنا، کیونکہ ان کے وعدے کبھی بھی سچے ثابت نہیں ہوتے سوائے اس کے کہ وہ وعدہ شریفوں کے ساتھ ہو. شریفوں کے ساتھ کیا کہ ہر وعدہ وہ پورا کرتے ہیں. باقی یہ جو لالچ ہے یا لالی پاپ، لالچ نہیں کرنا چاہیے، لالی پاپ دیا جا رہا ہے جی کہ ایک بار بجٹ پاس ہو جائے تھوڑا سا، بس 28ویں ترمیم پھر ہم آپ کے ساتھ حالات ٹھیک کر لیں گے، یہ صرف لالی پاپ ہے، یہ صرف چورن ہے. باقی اس پہ اعتبار کرنے والا اپنے پیرل پہ اعتبار کر سکتا ہے. میں تو جرنیلوں پہ اعتبار کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں. آپ سے انشاءاللہ کل پاکستان ٹائم دن کو 3 بجے پھر ملاقات ہوتی ہے. اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو. آپ سب کو سننے کا بہت بہت شکریہ.